اللہ 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 اللہ۔ عن معاویہ ابن حیدہ القشری رضی اللہ عنہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ ما آتیتک حتی حلفت اکثر من عدد الانامل وطبق بین کفیہ احداہما علی الاخری اللہ آتیک ولا آتی دینک فقد اتیتک امرا لا عاقل شیئا الا ما علمنی اللہ وانی اسألک بوجہ اللہ العظیم بما بعثک ربنا الینا قال بدین الاسلام قال وما دین الاسلام قال ان اقول اسلمت وجہی للہ وتخلیت وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وکل مسلم علی کل مسلم محرم اخوان نصیرانی لا يقبل اللہ ممن اشرک بعد ما اسلم عملا حتی یفارق المشرکین مالی امسکو بحجزکم عن النار الا ان ربی داعی اللہ وانہ سائلی حل بلغت عبادی فاقول یا ربی قد بلغت الا فیبلغ شاہدکم غائبکم الا ثم انکم تدعون مفدمۃ افواہکم بالفدام ثم ان اول شیء ینبئ عن احدکم لفخذہ وکفہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا دیننا قال ھذا دینک وأینما تحسن بیکفک تحسن یکفک۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، دعوت کی محنت میں جاذبیت ہے۔ دعوت اپنے انداز میں دی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں کو کھینچتی ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے دعوت کی محنت میں پوری دنیا کے لیے جذب رکھا ہے، پوری دنیا کھنچ کر آئے گی اس کی طرف۔ جو لوگ انکار کرنے والے، جو لوگ نہیں آنے والے، ان لوگوں کے دلوں کو بھی اللہ رب العزت نرم کرے گا۔ وہ اپنے طور سے کھنچ کر چلے آئیں گے، کیونکہ اللہ نے اس محنت میں ایسی جاذبیت رکھی ہے
انکار کرنے والے تابعدار ہو جائیں گے، کفر کرنے والے ایمان قبول کریں گے، دشمنی کرنے والے محبت میں تبدیل ہو جائیں گے، جو لوگ برائیاں کرتے تھے وہ تعریف کرنے والوں میں بدل جائیں گے، کیونکہ یہ محنت ایسی جاذبیت والی محنت ہے، اس محنت میں اللہ تعالیٰ نے تسخیر رکھی ہے، لوگوں کے دلوں کو پلٹنا، دلوں کا نرم ہونا رکھا گیا ہے اس کے اندر۔ جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، دین اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، تو ایک دو صرف ماننے والے تھے، لیکن زمانہ گزرتا گیا، دعوت اپنی اصلیت پر باقی رہی، تو لوگوں کے دل نرم ہونے شروع ہو گئے، لوگوں کے دل نرم ہونے شروع ہو گئے، اور جو لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے انہوں نے آپس میں بھائی چارہ اختیار کیا، ایک دوسرے کا اکرام، ایک دوسرے کی تعظیم شروع کر دی، کیونکہ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ ایک دوسرے سے لڑنا، ایک دوسرے کو گالیاں دینا، ایک دوسرے سے نفرت کرنا، ایک دوسرے کی عزت اچھالنا، ایک دوسرے کے مال کو لوٹنا، یہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ جو لوگ ایمان میں داخل ہوتے تھے وہ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، ایک دوسرے کی مال کی بھی قدر کرتے تھے، اور ایک دوسرے کے لیے مددگار بنتے تھے، ایک دوسرے کے لیے مددگار بنتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے اور غریب، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورے اور مالدار اور اشرف النسل، لیکن جب ایمان میں داخلہ ہوا تو وہ ایک دوسرے کے لیے مددگار بن گئے۔ یہ چیز لوگوں کے دلوں کو نرم کرتی تھی، یہ چیز لوگوں کے دلوں کو نرم کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر حریص ہیں، امت پر کیا ہیں؟ حریص ہیں، اس لیے ایک ایک امتی کی فکر کرتے تھے، ایک ایک امتی کی فکر کرتے تھے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جب نبی محنت کرتے، جب رسول محنت کرتے تو مال کے لیے نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، عزت اور عہدے کے لیے نہیں کرتے، بلندی مرتبے کے لیے نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نبی بنا کر، رسول بنا کر ایسے افراد کو بھیجتا وہ انسانیت کا غم رکھتے دل میں، انسانیت کا دل میں کیا رکھتے؟ غم رکھتے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو بلاتے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر حریص تھے، اس وجہ سے ہر امتی کا درد دل میں رکھتے تھے، ہر امتی کا درد دل میں رکھتے تھے، اس درد کی بنیاد پر لوگوں کو دعوت دیتے تھے، انکار کرنے والے بھی آ جاتے تھے، گالیاں دینے والے محبت کرنے لگتے تھے، دشمنی کرنے والے تابعدار بن جاتے تھے، دشمنی کرنے والے تابعدار بنتے تھے۔ یہ آپ کی محبت اور آپ کی دعوت کا اثر تھا۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے قرن اول کا ہیرا نبیوں والی محنت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے
کہ ہم بھی اس درد کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیں، ہم بھی اس فکر کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیں، اپنے ساتھیوں سے محبت رکھیں، اپنے ساتھیوں سے محبت رکھیں، مسلمانوں کی ہمدردی دل میں رکھیں۔ پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہو تو ہمارا دل تڑپ جائے، یہ اسلامی تعلیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی دعوت دی ہے۔ تو اللہ رب العزت پھر ایسے لوگوں کو جو اس کام سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں اور دین سے دور ہیں، اللہ ان لوگوں کے دلوں کو نرم کر کے اپنی طرف بلا لے گا۔ دیکھو یہ روایت کیسی عجیب ہے۔ معاویہ ابن حیدہ القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں تمہارے پاس نہیں آنا چاہتا تھا، میں اس لیے نہیں آنا چاہتا تھا تمہارے پاس کہ میرے ہاتھ پر جو انگلیاں ہیں، یہ انگلیوں کے اندر جتنے پوروے ہیں، اتنی بار میں نے قسم کھائی تھی میں محمد کے پاس نہیں جاؤں گا۔ میری جو انگلیاں ہیں، انگلیوں پر جتنے پوروے ہیں، اور اتنی بار میں نے جو ہے کہ قسم کھائی تھی کہ میں محمد کے پاس یعنی کہ تمہارے پاس نہیں جاؤں گا۔ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بتایا کہ اتنے بار میں نے قسم کھائی میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ پھر کہا، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے مجھے آپ کے پاس بلا ہی لیا، اللہ نے میرے دل کو نرم کر کے آپ کے پاس بلا ہی لیا۔ میں اس اللہ کی قسم دے کر آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ نے مجھے تھوڑی عقل دی ہے اور اللہ نے مجھے تھوڑا علم بھی دیا ہے، میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں، اللہ رب العزت نے تمہیں ہمارے واسطے کیا چیز دے کر بھیجا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اسلام۔ کیا دے کر بھیجا ہے؟ دین اسلام۔ تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، دین اسلام کیا چیز ہے؟ دین اسلام کیا چیز ہے؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم کہو کہ میں اس بات پر راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، میں اس بات پر راضی ہوں کہ اللہ میرا کیا ہے؟ رب ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور تم شرک بدعت سے اور شرک و ضلالت سے اور تمہارے معبودان باطل یعنی کہ بتوں سے خالی ہو جاؤ۔ معبودان باطل یعنی کہ بتوں سے کیا ہو جاؤ؟ شرک سے دور ہو جاؤ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اسلام یہ ہے کہ ایک مسلمان کی جان اور ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے باعزت ہے، تم اس کی عزت گرانے کی کوشش نہ کرو۔ جو آدمی مسلمان کی عزت کم کرنے کے لیے بولے گا، وہ اللہ کی عزت کو کم کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اللہ کی عزت کوئی کم کر سکتا ہے؟ اللہ کی عزت کو کوئی گھٹا سکتا ہے؟ میرے عزیزو، مسلمان کی عزت کو گھٹانے کی کوشش نہیں کرنا، بلکہ مسلمان کی عزت کو بڑھانے کی کوشش کرنا۔ وہ جیسا ہے ویسا ہے، وہ جیسا ہے ویسا ہے، وہ جیسا ہے ویسا ہے، اس کا حساب کتاب اللہ کے پاس ہوگا۔ تو فرمایا کہ ہر مسلمان
ایک دوسرے مسلمان کے لیے کیا ہے کہ اس کا مال اور اس کی جان اور جو ہے باعزت کر دیا، اور ہر مسلمان ایک دوسرے کے لیے مدد کرنے والا ہے، اکھاڑنے والا نہیں ہے، پچھاڑنے والا نہیں ہے، جو ہے اسے گھٹانے والا نہیں ہے۔ ایک دوسرے مسلمان کے لیے کیا ہے مدد کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے اسلام کو جب تک قبول نہیں کریں گے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے، جب تک کہ وہ کیا نہ کرے، ہجرت نہ کرے، ساری چیزوں کو چھوڑ نہ دے۔ جی اسی لیے کہتے ہیں میرے عزیزو کہ ہر ایمان والا ہجرت کرنا، ہر ایمان والا کیا کرنا، ہجرت کرنا۔ یہ جو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے یہ ہجرت کی نقل ہے، یہ ہجرت کی کیا ہے بولو، نقل ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت اس وقت تک کہ ایمان والوں کے ایمان کو اور اسلام کو قبول نہیں کرتے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے، اور یہاں تک کہ وہ سارے مشرکین سے جدا نہ ہو جائے، عملاً کہ مشرکین کے اعمال اور اسلامی اعمال فرق نہ کر دے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا پڑی ہے تمہارے کمروں کو، تم کو کمر سے پکڑ پکڑ کر میں آنکھ سے تمہیں دور کروں؟ خبردار ہو کر یہ بات سنو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے بلائے گا اور مجھ سے سوال کرے گا، اے نبی تم نے میرے بندوں کو بات پہنچا دی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو میں کہوں گا اے رب میں نے پہنچا دی ہے، میں کہوں گا میں نے پہنچا دی ہے، اس ذمہ داری کی وجہ سے میں تمہیں بلا رہا ہوں اور جہنم سے نکال کر جنت کی طرف بلا رہا ہوں۔ باخبر ہو کر سنو، جو لوگ میری اس بات کو سن رہے ہیں اور تم غائبین تک اس بات کو پہنچانا۔ ایک دن ایسا آئے گا تم کو بھی بلایا جائے گا، ایک دن ایسا آئے گا تم کو بھی بلایا جائے گا، تمہارا منہ بند ہو جائے گا، تمہارا منہ کیا ہو جائے گا، بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد تمہاری ہتھیلی اور تمہاری ران اللہ تعالیٰ سے بات کرے گی، جو تم نیکی کرے ہو وہ نیکی اللہ سے بتائیں گے، اور جو تم گناہ کرے ہو اور وہ گناہ اللہ سے بولے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہمارا دین ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہارا دین یہی ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو، زمین کے کسی بھی ٹکڑے پر رہو اور اس پر بہت اچھی طریقے سے عمل کرنا، اور یہ دین تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، یہ دین تمہارے لیے کیا ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو کہ ہم دین پر جمے رہنا اور دین کی بات دوسروں کو پہنچاتے رہنا، جہاں تک ہو سکے ہم ہجرت بھی کرنا اور مسلمانوں کی عزت بھی کرنا اور ان کے جان کی اور مال کی قدر بھی کرنا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم پوری طرح سے کام کریں گے، اللہ ایسے لوگ کہ جنہوں نے قسم کھا رکھی ہے، ایسے لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں، اللہ ان لوگوں کو بھی دین اسلام کی طرف راغب کر کے اور ان کو بلا لے گا۔ جو لوگ انگلیوں کے پوروں کے مطابق یعنی کہ 30 بار قسم کھا چکے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا محمد کے پاس، ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العزت بلا لیا اور دین اسلام میں داخلہ دے دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔